اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و الیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک کی آمد پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور اس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کا خاص خیال رکھا۔ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کو ضائع کر دیا۔ اللہ کا مہمان مہینہ ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا کیا ہے، تو خوش قسمت ہیں آپ جنہیں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے۔ آپ اس مہینہ کی عزت، اس کی حرمت کا خاص خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جس طرح عزاداری تو سارا سال ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن محرم سفر عزاداری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح عبادت تو ساری زندگی کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت کا موسم بہار رمضان المبارک ہے۔ عبادت جو اپنے پورے ایک عروج پہ ہوتی ہے، جس کا صلہ، جس کا اجر، چونکہ ہر عبادت کا اجر خدا فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے۔ واحد روزہ ایسی عبادت ہے کہ خالق حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دست قدرت سے عطا کرتا ہوں۔ تو مالک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ اس مہینہ میں اور باقی مہینوں میں یہ فرق ہے کہ باقی مہینوں میں جو چیز عبادت میں نہیں شمار ہوتی، میرے بھائیو اس مہینہ میں وہ چیز بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں سانس لینا اللہ، ایک ایک سانس اللہ اپنی ایک ایک تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ اس مہینہ میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عبادت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے، آپ کو نیند آ گئی ہے تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کے دوران نیند آ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر مجلس سنتے سنتے آپ سو گئے ہیں تو آپ کا وہ سونا عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ واحد یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس مہینہ میں آپ کا سونا اللہ اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے، یعنی آپ کا سونا بھی سونا بن جاتا ہے، چونکہ خالق چاہتا ہے کہ جس چیز سے میرے روزہ دار کو سکون ملے، چونکہ سونے سے روزہ دار کو سکون ملتا ہے، تو اللہ اس کو بھی اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور باقی مہینوں میں اور اس مہینے میں ایک جو بڑا فرق ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینہ میں الشیاطین و مغلولا، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی مہینوں میں شیطان آزاد ہے، اس مہینے میں جکڑا ہوا ہے۔ گویا 11 مہینوں میں آپ شیطان پہ الزام دے سکتے ہو کہ ہم سے یہ کام شیطان نے کروایا۔ اس مہینہ میں تو معصوم فرماتے ہیں شیطان جکڑ دیے گئے ہیں۔
وہ اس مہینہ میں آپ شیطان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر کوئی اس مہینہ میں بھی، خدا ہر ایک کو محفوظ فرمائے، میری دعا ہے، لیکن اس مہینہ میں بھی اگر کوئی انسان شیطانی کام سر انجام دے تو سمجھ لو یہ شیطان نہیں کروا رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو شیطان کہے، وہ خود شیطان بن رہا ہے۔ تو مالک بحق محمد و آل محمد، میں دعا گو ہوں کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ عبادت کا موسم بہار ہے۔ انسان کو اللہ نے فقط خلق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس انس میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اس انسان کو بیکار خلق نہیں کیا، صرف کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مصلی پہ کھڑے رہیں تو اللہ کی عبادت ہے، بلکہ وہ ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی حلال طریقے سے اپنا رزق کما رہا ہے، بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو گویا رمضان المبارک میں گویا اگر روزہ رکھ کے کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو اس کا کام کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ روزہ رکھ کے اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ رمضان میں اگر کوئی روزہ رکھ کے سانس لے رہا ہے تو ایک ایک سانس کو اللہ اپنی ایک ایک تسبیح میں شمار کرتا ہے، چونکہ اس مہینہ میں اللہ کی رحمت اپنے پورے جوش میں ہوتی ہے کوئی جو اس سے مانگے۔ تو گویا رمضان المبارک میں اپنی زندگی اس طرح گزارو، اس طریقے سے بسر کرو کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ادھر رمضان ختم ہو، جب آپ رمضان سے باہر آؤ تو آپ اس طرح ہو جس طرح شکم مادر سے آ جائیں ہیں، یعنی آپ کے ذمے کوئی گناہ صغیرہ بھی نہ رہ جائے۔ تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ پھر دوبارہ زندگی میں موقع عطا کیا ہے کہ اس مہینہ کے فیوز و برکات آپ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس مہینہ میں کوشش کریں گے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے جہاں تک میری معلومات ہیں میں آپ تک اپنی معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ آخر میں دعا گو ہوں، مالک بحق محمد و آل محمد ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینہ میں شیطانی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، مذہب حقہ کا بول بالا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔